ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی. میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سنی تھی وہ؟ یہ سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے. حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن. صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیسی بارگاہ یہ پیرانے کی، سبحان اللہ. دستگیر ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا. وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے. ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے. عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے. ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے. ایک ہی بچہ ہے، بچ جائے. اللہ کی شان. ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا. اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے، مر نہیں سکتا. وہ اٹھا کے لے آئی. تو غوث الاعظم کی بارگاہ میں شکایت کرنے آ گئی، بھئی یہ کیسے مر گیا ہے؟ مل کے جو گیا ہے. عقیدہ دیکھے اس کا. جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے. آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے ہی مر گئے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا. کیا عقیدہ ہے، دیکھیں سادگی دیکھیں. اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی، یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مصافحہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں، کدھر جاؤں؟ واہ واہ واہ. حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، آپ اٹھے تو فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدی نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ آپ سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی سادگی پر مجھے ترس آ گیا. اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. سامعین کی بتا، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیبی کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تندرست و توانا ہوں گے. دوستو آپ نے اس کی کہانی سنی ہے، بالکل جھوٹی کہانی ہے، یہ پرلے درجے کی جھوٹی کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ غوث سے جو کوئی اسلام لے لیتا تھا اس دن اس کو کوئی موت نہیں آتی تھی، اپنے شاگردوں کو کہتے تھے مر جا پھر اٹھ جا، وہ زندہ ہو جاتے، مر جاتے. یہ مذاق ہے کوئی؟ یہ حضور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے، کسی پیغمبر کو یہ معجزہ نہیں دیا کہ وہ مردے کو زندہ کر دے، یا کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ نہیں دیا کہ اس کی اجازت سے کوئی بندہ مر جائے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ مردوں کے زندہ کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں میری اجازت سے زندہ کرتے تھے، اپنا ان کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ معجزہ دیا تھا ان کو. تو اس کے بعد کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں آتا کہ ایسا کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غوث ایسا کرتے تھے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روحیں لے کے جا رہے تھے، اس سے جو ہے وہ روحیں واپس لے لیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے گئے ہیں، بیٹیاں گئی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ ان چچا کو شہید کر دیا گیا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں دیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے روحیں واپس لے لو. انہوں نے تو اپنے غوث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر کر دیا، نعوذ باللہ. اب ہم ان پہ مشرکوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں، جھوٹوں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں، تو ان کے مرید آ جاتے ہیں کہ آپ ہمارے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے پیروں کی گستاخیاں کرتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں پیر، یہ لوگ ہمیں دین سکھائیں گے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جھوٹ سنا رہے ہیں، لوگوں کو انہوں نے غلط راستے پہ لے کے آ رہے ہیں، لوگوں کا غلط عقیدہ بنا رہے ہیں. اسلام کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں، اسلام کے نام پہ انہوں نے سارا کچھ دھندا شروع کیا ہوا ہے اپنا. دوستو اصل دین انہوں نے آپ سے چوری کر لیا ہے.
اصل دین انہوں نے چھپا کے رکھا ہے. بات آ گئی ہے چوروں پہ، تو دوستو آپ کو شاید نہ معلوم ہو یا آپ نے یہ کرامت نہ سنی ہو ان کے غوث کی. ان کے غوث کے گھر میں ایک مرتبہ چور آ گیا تھا، پھر اس کا کیا انجام ہوا آپ خود سنیے. غوث پاک دی پگڑی چوراون چور آ گیا چار پائی دے نیچے، او دا خیال ہے بابا جی سومن گے پگڑی لے کے دوڑ جاواں، پر بابا کتھے سوئے؟ بابے نو تے 40 سال گزر گئے. دو ہی نفلاں چ ساری ساری رات گزر جاندی ہے. ادھی رات دا ویلا تے چور نو خیال آیا کہ بابا تے نہیں سوندا تے میں تے جاواں. اونے پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کول گیا تے اکھاں نبینا ہو گئیاں، نظر ہی کچھ نہ ہوئے. دوڑیا واپس، پگڑی رکھی تے چار پائی دے نیچے. ہن دروازے وال جاوے تے نبینا ہو جائے، واپس آوے تے ٹھیک ہو جائے، نہ جان جوگا. ہن او چار پائی دے نیچے چھپ کے روئی جاوے روئی جاوے روئی جاوے میں کتھے پھس گیا. شہری دا ویلا تہجد نماز دا ویلا تے غوث پاک دے نا حجرے دا دروازہ کھٹکیا. آپ نے سلام پھیر کے فرمایا کون؟ باہروں آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا. غوث پاک فرماتے ہیں حضور کدھر آئے ہو؟ خضر علیہ السلام فرمان لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا، کتب لینا آیا. کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے آنا خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے. کتب کنوں کہندے نے مائیاں جڑی چکی چلاندیاں سن نا، او چکی دے دو پارٹ ہوندے سن، اوپر لکڑی دی کلی، اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندا ہے. اگر کتب کو کھیڑ لیے تو چکی چلدی نہیں. ولیاں چ کتب اس والی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے. ہر علاقے دا اپنا اپنا کتب ہوندا، یاد رکھیے گا. ہر پنڈ وچ بھی کتب ہو سکدا ہے، ہر علاقے چ کتب ہو سکدا ہے. خضر علیہ السلام کہنے لگے کتب دیو تسی غوث ہو. غوث پاک نے فرمایا سویرے آیا دیکھو وہی کتب بنا کے دے دوں گے حضور. خضر علیہ السلام باہروں بول کے فرمان لگے جے سویر تک کوئی علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڈی جے. غوث پاک فرماتے نے میں ذمہ داری نہیں لانی. خضر علیہ السلام فرمان لگے پھر تہاڈی ڈیوٹی ہے کتب دیو. غوث پاک حجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لک جائے. خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑیا، فرماتے نے چلو کتب جی. کہنے لگا جی میں تو چور ہاں. خضر علیہ السلام فرمان لگے چپ کر کے تلے آ جاؤ، تمہیں غوث دے آیا ہے آیا چور سے چلے آ جو ہو رہے کوئی نگاہ کی تھی چور نے کتب بنا دیتا. وہ چور نالے بغداد دیاں گلیاں جو کتب بن کے جا رہا ہو، نالے رولا پاندا جاندا ہے کہندا لوگو اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو کدوں خالی جان دے. جی تو میرے دوستو آپ نے یہ کہانی شریف بھی سنی کہ چور جب آتا ہے پگڑی لے کے جاتا ہے دروازے کی طرف تو اندھا ہو جاتا ہے، جب پگڑی واپس رکھتا ہے اپنی جگہ تو صحیح ہو جاتا ہے، ان کی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غوث کی پگڑی میں کوئی ایسا کیمیکل زہریلا کیمیکل تھا، وہ اس کی آنکھوں پہ چڑھتا تھا، اس کو وہ اندھا ہو جاتا، اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا. تو جب وہ پگڑی رکھتا تو پھر صحیح اس کو صحیح نظر آنے لگ جاتا تھا. پھر اسی چور کو کتب بنا کے دے دیا 1 منٹ میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب غوث یعنی کہ جو انہوں نے مثال دی ہے علامہ صاحب نے کتب، یہ انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا. اب اگر بتاؤں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کچھ ہے بھی یا مولویوں کی من گھڑت ہے، یعنی کہ مولویوں نے صرف آپ کو یہ دھوکہ دیا ہوا ہے یہ کہ غوث ہوتے ہیں کتب ہوتے ہیں، تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چور میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ چوری کرنے سے پہلے، کسی کے گھر جانے سے پہلے وہ اچھی طرح ریکی کر لے، جاسوسی کر لے کہ یہ کہیں اللہ والا تو نہیں ہے، کہیں یہ غوث تو نہیں ہے، پھر یہ نہ ہو کہ کتب بن کے کہیں جانا پڑے. آج کی ویڈیو یہاں تک تھی. امید ہے آپ کو میری تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آپ ان مولویوں سے بچیں، ان مولویوں سے کنارہ کشی اختیار کریں جو اسلام کو بیچتے ہیں، جو آپ کی جیبوں پہ ڈاکہ مار رہے ہوتے ہیں. آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، اپنا غوث اللہ تعالیٰ کو بنائیں، اپنا پیر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آخر میں یہی ریکویسٹ ہے آپ سے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، وہاں پہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کریں، ان کے مجاہدین کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی آزادی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.